لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ واتباعہ وازواجہ وذریاتہ. اللہ تعالی شانہ کے ہم بندوں پر بے شمار احسانات ہیں. ان گنت احسانات ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ تعالی شانہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم انہیں شمار میں نہیں لا سکتے. بہت ساری نعمتیں ہیں، بہت ساری نعمتیں ہیں. اگر ہمیں اللہ تعالی شانہ کی جتنی نعمتیں ہم پر نچھاور ہوتی رہتی ہیں ان کی معرفت ہوتی، ہم پہچانتے کہ یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے، یہ بھی نعمت ہے. اس لیے کہ بہت ساری نعمتیں وہ ہیں جنہیں ہم پہچانتے نہیں. ایک بزرگ بیمار ہو گئے، حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی
نور اللہ مرقدہ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب بیمار ہو گئے، دوسرے ان کے عقیدت مند ان کو ملنے کے لیے گئے، جب خیر خیریت معلوم کی تو ان بزرگ نے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ مجھے جو بیماری لاحق ہوئی ہے، پیشاب میں تکلیف، یہ اللہ تعالی شانہ کی ناشکری کی سزا ہے۔ تو جو عیادت کے لیے گئے ہوئے عقیدت مند تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضرت، ناشکری تو ہم گنہگار لوگ کرتے ہیں، آپ تو سراپا شکر گزار رہتے ہیں، ایسی کون سی ناشکری ہوئی کہ آپ پیشاب کی اس تکلیف کو اس کی سزا سمجھ رہے ہیں؟ تو بزرگ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ زندگی کے 60-65 سال گزر گئی، کبھی پیشاب کی تکلیف نہیں ہوئی، اور جب تک پیشاب کی تکلیف نہیں ہوئی اس وقت تک یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ پیشاب کا ہو جانا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جب تکلیف ہوئی تب پتہ چلا کہ پیشاب بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے، بغیر کسی جتن کے، بغیر کسی محنت کے، کوشش کے، اور اللہ تعالی شانہ یہ جو پیشاب اور استنجے کا نظام بنایا ہوا ہے، اس سے ہماری غذا میں جو کچھ ہمارے جسموں کو تکلیف پہنچانے والی چیزیں پیٹ میں چلی جاتی ہیں ان کو نکال دیتے ہیں، اور ایسا باریک نظام ہے کہ تکلیف پہنچانے والی چیزیں نکل جاتی ہیں اور بدن کے لیے جو چیزیں مفید ہوتی ہیں وہ اندر رہ جاتی ہیں۔ یہ پورا فلٹر اللہ خود کرتے ہیں، اور جسم کو جو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں ان کے جب بدن میں سے نکلنے کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالی شانہ نے وہ نظام بھی خود سنبھالا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو نیند سے بھی جگا دیتے ہیں۔ پیشاب کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ نیند سے جاگ جاتا ہے، بڑے استنجے کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ نیند سے جاگ جاتا ہے۔ انسان اپنی دلچسپی کی چیزوں میں جب محو ہو جاتا ہے، مشغول ہو جاتا ہے، تو بڑی بڑی چیزیں بھول جاتا ہے، بیوی کو بھول جاتا ہے، بچوں کو بھول جاتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتا ہے، کسی کے ساتھ وعدہ ہوا ہے وہ بھول جاتا ہے، نمازوں تک کو بھول جاتے ہیں لوگ۔ لیکن بڑی سے بڑی دلچسپی والی چیز میں دنیا کا کوئی بھی انسان مشغول ہوتا ہے اور بدن سے گندی چیزوں کے نکلنے کا وقت آتا ہے تو باقی کوئی چیز یاد نہیں آتی مگر یہ چیز یاد آ جاتی ہے، فوراً بیت الخلا کا رخ کرتا ہے وہ۔ اللہ تعالی شانہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑا احسان، بہت بڑا احسان۔ اسی لیے جب ہم بیت الخلا سے نکلتے ہیں تو غفرانک الحمد للہ الذی اذهب عنی الاذی، یہ الاذی بمعنی المودی ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے تکلیف پہنچانے والی چیز کو دور کر دیا، بدن سے نکال دیا، وعافانی، اور فائدہ پہنچانے والی چیزوں کو بدن میں رکھ کر میرے ساتھ عافیت کا فیصلہ کیا۔
بھئی دل کی گہرائی سے کہو الحمدللہ. یہ تو ایک نعمت ہے. تو وہ نعمتیں جن کے نعمت ہونے کی ہمیں معرفت نہیں ہے، وہ نعمتیں جن کے نعمت ہونے کا ہمیں ادراک نہیں ہے، وہ ان نعمتوں سے بہت زیادہ ہیں جن کے نعمت ہونے کی ہمیں معرفت اور جن کے نعمت ہونے کا ہمیں ادراک ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر کسی کو ادراک ہو جاوے، پہچان ہو جاوے کہ اللہ تعالی شانہ کی میرے اوپر کتنی نعمتیں اس وقت نچھاور ہو رہی ہیں، وہ ہو چکی ہیں، وہ ختم ہو گئی، جو آگے نچھاور ہوگی وہ، اور اس وقت جتنی نعمتیں نچھاور ہو رہی ہے اگر کسی کو ادراک ہو جائے تو وہ اتنی نعمتیں ہیں کہ اگر ان نعمتوں پر شکر کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی ختم ہو جائے مگر ان نعمتوں کے شکر کا احاطہ نہ کر سکے. یہ ایک الگ مضمون ہے. اور میری صحت آج ناساز ہے، گلے میں بھی تکلیف ہے، سر میں بھی تکلیف ہے، اور کچھ نزلے زکام کی طرف جا رہا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے. اس لیے میں اپنے وقت میں بات کو ختم کر دوں گا، اور میں کچھ اہم باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. وہی باتیں جو آپ پہلے سن چکے ہیں مجھ سے، مگر وہ بہت اہم ہیں، اور اہم باتوں کو بار بار دہرایا جاتا ہے، اس کی بار بار یاد دہانی کرائی جاتی ہے. اور خاص طور پہ جب کہ جس کو یاد دہانی کرائی جاتی ہے وہ ان باتوں پر آتا نہیں، تب تو بہت ضروری ہو جاتا ہے. باپ بھی اپنے بیٹے کو بار بار کہتے کہ بیٹا بری صحبت سے تم بچو، بیٹا بری صحبت سے تم بچو. تو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ عجیب باپ ہے، 5 سال سے ایک ہی بات دہرا رہا ہے. بھئی وہ دہراتا ہی رہے گا نا، اس لیے کہ بیٹا بری صحبت کو چھوڑتا نہیں تو کیا کرے. تو احسانات بے شمار، بڑے بڑے احسانات، دنیاوی اعتبار سے بڑے بڑے احسانات، اخروی اعتبار سے بڑے بڑے احسانات. ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان اللہ تعالی شانہ نے ہم پر یہ فرمایا کہ انہوں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اپنا کلام ہم تک پہنچا دیا. لو انزلنا هذا القرآن، اگر اس قرآن کو ہم نازل کرتے علی جبل، کسی پہاڑ پر، لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، تو اللہ کی خشیت سے لرز جاتا اور پھٹ جاتا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها، یہ جو امانت ہے ہم نے پیش کی آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، لیکن سب نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ ہم متحمل نہیں ہے اس کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کام کے لیے منتخب کیا گیا اور ایک خاص دل آپ کو عطا کیا گیا. قلب محمدی جیسا دل پیغمبروں کی صف میں کسی نبی کو نہیں دیا گیا. اس لیے کہ ان میں سے کسی کے قلب پر نزول کلام الہی نہیں ہونے والا تھا. نزول کلام الہی صرف آمینہ کے لال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا تھا. اس لیے دل بھی ایک خاص دیا، اور مختلف اوقات میں حضرت جبریل امین کو بھیج کر اس دل کو دھویا گیا، صاف کیا گیا، اور اسے چیر کر اس میں جو
مانوی دولتیں تھی آسمان سے بھیجی گئیں اور اس قلب میں اسے داخل کی گئی. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے خلوت کی رغبت پیدا فرمائی. یوں معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کے لیے غار حرا میں خلوت کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے. پورا ایک مہینہ. اور جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی اور حضرت جبریل امین کے وحی کو لے کر آنے کا وقت آیا اور صرف 6 مہینے رہ گئے، تو ربیع الاول سے جب آپ کی عمر مبارک 40 سال ہوئی، خلوت کا ایک خاص اشتیاق پیدا کر دیا گیا. حبب الیہ الخلا. پہلے بھی خلوت پسند تھی، مگر اب خاص طور پر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ نے خلوت، سیکلوژن، یکسوئی، تنہائی کوٹ کوٹ کر دل میں بھر دی. تو ان 6 مہینوں میں ہوتا یہ تھا کہ توشہ لے کر کے آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے، اور جب تک بیوی بچے یاد نہیں آتے تھے اس وقت تک غار حرا سے ہلتے نہیں تھے. بیوی بچے یاد آتے تھے اور بیوی بچوں کو دیکھنے کا اشتیاق ہوتا تھا، شوق بڑھتا تھا، تب آپ غار حرا سے نیچے اترتے تھے، گھر آتے تھے، پھر توشہ لیتے تھے، پروویژن لیتے تھے، پھر چلے جاتے تھے. یہ 6 مہینوں میں یہ تسلسل کے ساتھ کام ہوا. اور حق تعالی شانہ کا تعلق جو ہے ان خلوتوں میں حاصل ہوتا ہے، ان خلوتوں میں بڑھتا ہے. تو آپ یہ سمجھیے کہ جب کسی ایئرپورٹ پر کوئی بڑا ایروپلین اترنے والا ہوتا ہے تو اس ایروپلین کے اترنے سے پہلے سب سے پہلے رن وے کو ٹھیک کیا جاتا ہے کہ رن وے اس قابل بھی ہے کہ نہیں کہ وہ ایروپلین یہاں اتر سکے. ان 6 مہینوں میں رن وے کو تیار کیا جا رہا ہے کہ ابھی جبریل امین اترنے والے ہیں وحی الہی کو لے کر، کلام الہی کو لے کر. اور یہ خلوت کا سلسلہ رہا. خلوت میرے بھائیو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے. ہم میں سے اکثر لوگ جو دیندار سمجھے جاتے ہیں اپنے اوقات عبادتوں میں گزارتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، مگر خلوت، سولیٹیوڈ آف دا مائنڈ اینڈ دا ہارٹ، اس کا اہتمام نہیں کرتے. جن کا تعلق مدارس سے ہے، جن کا تعلق تبلیغ سے ہے، جن کا تعلق خانقاہوں سے ہے، بہت کچھ کریں گے مگر یہ کام نہیں کرتے. تو جبریل امین کو بھیجنے سے پہلے خوب مجاہدہ ہوا اور خلوت میں بہت وقت گزرا. نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ تجارت، نہ کسی سے ملنا جلنا، پورا فوکس اللہ کی طرف، پورا فوکس اللہ کی طرف. پھر گھر چلے گئے، 1-2 دن گھر رہے کہ پھر واپس آ گئے، 6-7-8 دن رہے کہ پھر چلے گئے، گھر 2-4 دن رہے کہ پھر آ گئے. اور اللہ جل جلالہ عم نوالہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو اس کے لیے تیار کر رہے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ آپ پر کلام الہی نازل کیا گیا، اور کلام الہی کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اس کے لیے قلب محمدی کا انتظار کیا گیا. کہ نہ یہ کلام الہی تو میرے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر ہی نازل کیا جائے گا.
اس مجاہدے کے نتیجے میں دل روشن ہوا. وہ دل تو پہلے ہی سے بہت اعلیٰ تھا، اب دل روشن ہوا. اور جب دل روشن ہوا اور 6 مہینے کے بعد حضرت جبریل امین آئے غار ہیرا میں، تو دل اتنا روشن تھا کہ حضرت جبریل امین کا عکس پڑا آپ کے قلب پر، ریفلیکشن پڑا حضرت جبریل امین کا. اور ریفلیکشن پڑتے ہی نسبت انعکاسی حاصل ہو گئی. صوفیاء کرام کے یہاں 4 نسبتیں ہیں. نسبت انعکاسی حاصل ہو گئی. پہلے نسبت حاصل ہو گئی اور حضرت جبریل نے کہا کہ اقرا، پڑھیے، آپ پڑھیے، اقرا. تو 23 سالہ وحی کے دور میں کسی جگہ پر آپ اشتباہ محسوس نہیں کریں گے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں نہیں آیا کہ حضرت جبریل کیا کروانا چاہ رہے ہیں. یہ امر تلقینی تھا، جسے ہم کہتے ہیں نا کہ بیٹا بسم اللہ. تو اس سے پہلے ہم ایسا نہیں بولتے کہ بیٹا کہیے بسم اللہ. تو حضرت جبریل نے یہ نہیں کہا کہ کہیے اقرا، ایسا ہی کہا کہ اقرا. اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جو کہہ رہا ہوں آپ بھی کہیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بات سمجھ نہیں سکے. اقرا جو کہا تو آپ یہ سمجھ نہیں سکے کہ مجھے یہ کہا جا رہا ہے کہ دہرائیے. آپ یہ سمجھے کہ مجھے کوئی چیز پڑھنے کے لیے کہی جا رہی ہے اور میں تو لکھنا پڑھنا جانتا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، میں نہیں پڑھ سکتا. حالانکہ ان کو کچھ پڑھنے کے لیے نہیں کہا جا رہا تھا، یہ کہا جا رہا تھا کہ میں جو لفظ اقرا بول رہا ہوں آپ بولیے. مگر چونکہ قلب محمدی کو اور مزید اوپر کے درجے تک پہنچانا تھا، اس لیے تکوینی طور پر یہ اشتباہ ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں لکھنا پڑھنا نہیں جانتا. تو حضرت جبریل نے اس وقت بھی یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہیں کچھ پڑھنا نہیں ہے، کسی بک میں سے ریڈ نہیں کرنا ہے، آپ کو ریسائٹ کرنا ہے، یہ نہیں کہا. بلکہ حضرت جبریل امین نے اس اشتباہ کو باقی رکھا اور اپنے سینے سے لگایا اور سینے سے لگا کر زور سے بھینچا اور سینے سے بھینچا اور دوسری نسبت منتقل فرمائی. نسبت القائی. تو دوسرے درجے پر پہنچ گئی. اور اس کے بعد پھر حضرت جبریل نے چھوڑا اور چھوڑ کر کے کہا کہ اقرا، پڑھیے آپ. پھر اشتباہ رہا اور کہا کہ نہیں میں تو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا، آپ کو ابھی کہہ چکا ہوں، آپ مجھے کچھ ریڈ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. حالانکہ ریڈ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، ریسائٹ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ میں جو بول رہا ہوں وہ آپ پڑھیے، بولیے آپ جو میں بول رہا ہوں. تو علماء کرام یہی فرماتے ہیں کہ اگر یہ اشتباہ نہ رہتا تو حضرت جبریل کا 3 مرتبہ بھینچنے کا جو عمل تھا وہ وجود میں نہ آتا. اور اللہ یہ چاہتے تھے کہ یہ 3 مرتبہ عمل وجود میں آئے. تو اول وہلے میں ملاقات ہوئی، ریفلیکشن پڑا، اس صاف شفاف دل پر نسبت انعکاسی ہو گئی. 1 مرتبہ بھینچا، نسبت القائی ہو گئی تو ترقی ہوئی. اور پھر دوسری مرتبہ بھینچا تو نسبت اصلاحی حاصل ہو گئی، نسبت اصلاحی. اور ایک شیخ اپنے مرید کو جب اجازت دیتا ہے وہ اس وقت دیتا ہے جب اسے نسبت اصلاحی حاصل ہو جاتی ہے. مرید جب مجاہدہ کرتا ہے گناہوں سے بچنے کا اور طاعت کو بجا لانے کا اور معمولات کی پابندی کا، تو اس کے دل میں صفائی ستھرائی آتی ہے اور پھر
اس مجاہدے کے نتیجے میں صفائی ستھرائی جو ہوتی ہے، اس صفائی ستھرائی والے دل کو لے کر اپنے شیخ کی صحبت میں آ کر بیٹھتا ہے تو دل اس قابل ہوتا ہے کہ شیخ کے قلب کے ریفلیکشن کو اپنے دل میں وہ سما سکے، تو یہ نسبت انعکاسی حاصل ہوتی ہے. پھر مرید لگا رہتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، فرائض واجبات کا اہتمام کرتا ہے، حرام اور مکروہات تحریمیہ سے بچتا ہے، سنن مستحبات نوافل کا بھی اہتمام کرتا ہے، معمولات کی خوب پابندی کرتا ہے، اور دل کی کیفیت اور بہتر ہوتی ہے. پھر جب وہ شیخ کے پاس آتا ہے تو اسے نسبت القائی حاصل ہوتی ہے. پھر مزید مجاہدہ کرتا ہے، پیچھے نہیں ہٹتا تو اسے نسبت اصلاحی حاصل ہوتی ہے. اور یہ نسبت اصلاحی جب حاصل ہوتی ہے تو اس وقت مرید کی کیفیت وہ ہو جاتی ہے جو حدیث جبریل میں مذکور ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. یعنی اسے صفت احسان حاصل ہو جاتی ہے. صفت احسان کے مقام پر جب پہنچتا ہے تو اس وقت نسبت اصلاحی حاصل ہو جاتی ہے. یعنی اب اصلاح ہو گئی اس کی، اب شیخ اسے اجازت دیتا ہے. اور عموماً جو ہے عموماً اسی نسبت پر جا کر کے معاملہ ختم ہوتا ہے، نسبت اصلاحی پر. لیکن بعض دفعہ ایک چوتھی نسبت ہے، وہ بھی بعض لوگوں کو حاصل ہو جاتی ہے. یہ جو چوتھی نسبت ہے اس میں ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی شانوں کو خاص فضل فرماتے ہیں، کوئی ادا پسند آ جاتی ہے، کوئی مجاہدہ ہوتا ہے خاص، اور اس کے نتیجے میں من جانب اللہ شیخ پر القاء ہوتا ہے، اور شیخ اپنے مرید کو اپنے سینے سے لگا لیتا ہے، اور شیخ کے سینے میں جو کچھ بھی روحانی دولت ہوتی ہے وہ ساری کی ساری منتقل کرتا ہے. اور جب اس عمل سے شیخ فارغ ہوتا ہے تو شیخ کے روحانی مقام اور مرید کے روحانی مقام میں کوئی فرق نہیں ہوتا، دونوں متحد ہو جاتے ہیں، نسبت اتحادی. اب اس میں کسی کے ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھئی سب سے بڑی نسبت یہ ہے اور سب سے آسان بھی یہی ہے کہ کچھ کرنا نہ پڑے. لیکن نہیں، اس نے کچھ نہ کچھ کیا ہوگا ماضی میں جس کا اسے بھی احساس نہیں ہوا ہوگا کہ میں نے بہت بڑا مجاہدہ کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ بڑی مصیبتوں میں، بڑی تکلیفوں میں زندگی گزاری ہے اور اتنا بڑا صاحب علم بھی نہیں تھا، مگر صبر اور شکر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ زندگی گزاری، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے فیصلہ کیا کہ نسبت اتحادی اسے مستقبل میں ملے گی. بغیر مجاہدے کے مفت میں کچھ نہیں ملتا. تو عموماً جو ہے عموماً مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں شعبان میں حرمین شریفین چلا گیا، 10ویں 11ویں شعبان کو. حضرت مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہم بھی تشریف لائے ہوئے تھے، اور حضرت کے ساتھ بھی خدام کوئی نہیں تھے، حضرت بھی تنہا تشریف لائے تھے. یہ میں 1990 کی دہائی کی بات کر رہا ہوں، تو حضرت بھی اس وقت بڑے صحت مند تندرست تھے، اور میرے ساتھ بھی کوئی نہیں تھا. تو روزانہ عشاء کی نماز کے بعد حتیم کے پیچھے ملاقات ہماری ہوتی تھی، اور دیر تک حرم میں وقت گزرتا تھا. تو رابطۃ العالمی الاسلامی میں ہمارے ایک دیوبندی عالم کام کرتے تھے، اور حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ تعالی کی تفسیر عثمانی جو کنگ فہد پرنٹنگ کمپلیکس سے اس زمانے میں چھپی تھی، اس کی تقسیم کا کام وہ کرتے تھے. تو میں نے بھی اپنی اکیڈمی سے وہاں اپلیکیشن بھیجا تھا، اور کئی مرتبہ انہوں نے بھیجی. مولانا کاکا خیل ان کا نام تھا، پہلا نام تو میں بھول گیا. تو اس وقت جو ہے ان سے ہمارا بھی کچھ تعارف ہوا اور کچھ تعلق پیدا ہوا.
تو پھر مکہ مکرمہ جاتے تھے تو ملاقات کر لیتے تھے حرم شریف میں. تو ایک دن ہوا یہ کہ ہم تینوں ایک ساتھ ہو گئے. تو میں نے مولانا کاکا خیل صاحب کا تعارف کرایا حضرت کے سامنے کہ یہ ماشاءاللہ ہمارے علماء میں سے ہے اور یہاں کام کرتے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ تفسیر عثمانی کے پیچھے لوگ پڑے ہوئے ہیں, تو اس میں ان کا بڑا کردار ہے. یہ بہت کوشش کر رہے ہیں کہ تفسیر عثمانی کسی طرح محفوظ رہے اور یہاں سے چھپتی رہے. اور میں نے حضرت کا تعارف کرایا کہ یہ ڈابیل میں حدیث پڑھاتے ہیں, وہاں کے صدر مفتی ہیں, اور حضرت مفتی محمود حسن صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں. بس اتنا کہنا تھا کہ مولانا کاکا خیل صاحب حضرت کی طرف متوجہ ہوئی اور وہ کہنے لگے کہ حضرت یہ بڑے بڑے مجاہدے اور یہ لمبے لمبے ذکر و اذکار میرے جیسے آدمی سے تو ہوں گے نہیں. تو جو کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ ادھر سینے سے لگایا اور ادھر ولایت مل گئی, آپ بھی کچھ ایسا کر دیجیے. تو حضرت بولے کچھ نہیں, بس ایسے نیچے دیکھ کر مسکراتے رہے. ان کی طرف سے اصرار رہا تھوڑی دیر کے لیے. نماز کا وقت آتا ہے, بڑی سستی معلوم ہوتی ہے, بڑے دھکے دے دے کر مسجد میں خود کو لے جانا پڑتا ہے, بس کچھ سینے سے لگا لیجیے آج آپ. تو ایسے ہی نہیں ہو جاتا, ایسے ہی نہیں ہو جاتا. زمانے ماضی میں کچھ نہ کچھ ہوا ہوگا, کوئی بات ہوئی ہوگی جسے اللہ پسند فرما لیتے ہیں. چنانچہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک دن حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بہت مہمان آ گئے, اور مہمان آ گئے, جتنے بھی مہمان آ گئے, بہت لفظ زبان سے نکل کے مہمان آ گئے. گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا. جب کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور مہمان آ جائے تو ایک پریشانی ہے, پریشانی ہوتی ہے کھانے کے وقت میں مہمان آ جائے. ابھی میں نے کچھ لوگوں کو ایک لطیفہ سنایا. میں نے کہا کہ ایک کچے پکے مولانا صاحب سے کسی نے پوچھا کہ ان مع العسر یسرا کی تفسیر کیا ہے, کہ اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی بھیجتے ہیں, اس کی تفسیر کیا ہے. تو برجستہ انہوں نے کہا کہ اگر دوپہر کے وقت کھانے کے وقت کوئی مہمان آ جائے تو یہ تنگی ہے, اور تھوڑی دیر کے بعد وہ یہ کہے کہ کھانے کی فکر نہ کریے ہم روزے سے ہیں, یہ آسانی ہے. یہ ان مع العسر یسرا کی تفسیر انہوں نے کی. تو حضرت گھر میں سے باہر نکلتے تھے, پھر گھر کے اندر چلے جاتے تھے. باہر نکل کر آنگن میں کبھی اس طرف جا رہے ہیں, کبھی اس طرف جا رہے ہیں. حضرت کے گھر کے سامنے ایک نان بائی تھا, وہ روٹی سالن پکا کر بیچتا تھا, اس کا یہ کاروبار تھا. اس نے تاڑ لیا کہ حضرت کے یہاں ابھی ابھی مہمان آئے ہیں اور کھانے کا وقت ہے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا, اس وجہ سے حضرت پریشان ہے. اس لیے اس غریب نے کھانا پکایا اور روٹی تیار کر کے حضرت کی خدمت میں ہدیے کے طور پر لے گیا. حضرت بہت خوش ہوئے. یہ بھی ایک غریب آدمی کے لیے تو مجاہدہ تھا. اور حضرت مہمانوں کی مہمان نوازی کی. مہمانوں سے فارغ ہونے کے بعد اسی دن یا ایک دو دن کے بعد حضرت نے اسے بلوایا, اور حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھائی تم مجھے بر وقت کام آئے اور میرا دل تم سے بہت خوش ہوا. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں تمہیں کوئی انعام دوں, تو مانگو جو مانگتے ہو, جو تم چاہو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس نے کہا کہ حضرت جب یہی بات ہے تو پھر آپ جیسا بنا دو. اب حضرت کو تو پتا تھا کہ میرے جیسا آنن فانن بن جانا یہ تو ممکن نہیں ہے, تو سالہ سال کے مجاہدے کے نتیجے میں روحانیت کے اس مقام پر میں پہنچا ہوا ہوں. روحانیت تو بتدریج ملتی ہے اور پھر یہ تو اللہ کی طرف سے ملتی ہے, میرے تو اختیار میں نہیں. تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز مانگو, کوئی دنیا کی چیز مانگو, کوئی آخرت کی چیز مانگو, دعا کروں گا, اگر وسائل ہوں گے تو دوں گا. یہ تو مشکل کام ہے, یہ نہیں. تو کہا کہ حضرت
اگر دینا ہے تو یہی چاہیے، اور اگر نہیں تو کوئی حرج نہیں، اور کوئی چیز نہیں چاہیے. میں نے اللہ کے لیے وہ کام کیا تھا. من جانب اللہ حضرت کے قلب پر الہام ہوا اور حضرت نے فرمایا کہ اچھی بات ہے، پھر اندر آ جاؤ. اپنے حجرے میں لے گئے، باقی سارے مرید باہر، اور اندر اس کو لے کر کے چلے گئے اور اندر سے دروازہ بند کر دیا، لاک چڑھا دیا. اور کچھ دیر تک اندر کیا ہوتا رہا وہ باہر کسی کو پتا نہیں. لیکن جب دروازہ کھلا اور دروازہ کھلنے کے بعد یہ دونوں حضرات کمرے سے باہر آئے تو مرید سارے کے سارے حیرت زدہ ہو گئے کہ دونوں اتنے ایک جیسے ہو گئے تھے کہ روحانیت میں تو ایک جیسے ہو ہی گئے ہوں گے، مگر شکل و صورت بھی دونوں کی ایک ہو گئی تھی. بس فرق صرف اتنا تھا کہ حضرت کی جو یہ روحانیت تھی وہ بتدریج ملی تھی، اس لیے حضرت اسے ڈائجسٹ کر سکتے تھے. تو حضرت بالکل نارمل تھے، اور یہ روحانیت کا سمندر ایک دم سے اس کے قلب پر آ گیا تو وہ نشے میں جیسا تھا، سکر میں تھا، وہ مدہوش تھا. بس یہ فرق تھا دونوں میں، باقی دونوں کی شکل و صورت بھی ایک جیسی ہو گئی. ایسی نسبت اتحادی. اور قلب پر اتنی زیادہ روحانیت آ گئی تو وہ برداشت نہیں کر سکا اور 3 دن میں انتقال کر گیا. ہمارے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نان بائی جو تھا، ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، اس کی موت تو مقرر تھی، اسی دن مرنے والا تھا. اگر یہ واقعہ پیش نہ آتا تب بھی مرتا اسی دن. کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی روحانیت انڈیل دی گئی اور برداشت نہیں کر سکا اور مر گیا. یہ تو ایک سبب تھا، کسی دوسرے سبب سے مرتا، مرنا اسی دن تھا. تو شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرنے والا تو اسی دن تھا، مگر خوش قسمت نکلا کہ خواجہ باقی باللہ کے مقام پر پہنچ کر مرا. تو نسبت انعکاسی، پھر ذرا گلے لگے تو دوسری نسبت، گلے لگے تو تیسری نسبت. اس کے بعد کہ اقرا پڑھیے، آپ نے فرمایا کہ ما انا بقارئ. ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ جبریل کیا کہہ رہے ہیں. اسی کے بھی تیسری مرتبہ، تو تیسری مرتبہ بھینچا حضرت جبریل نے اپنے سینے سے لگا کر، اور نسبت اتحادی ہو گئی. اور نسبت اتحادی میں حضرت جبریل امین کا جو روحانی مقام تھا وہ آمینہ کے لال کا ہو گیا. دونوں ایک جیسے ہو گئے، روحانی مقام میں دونوں ایک جیسے ہو گئے، حضرت جبریل امین اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد حضرت جبریل نے کہا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اب وہ ابہام ختم ہو گیا، اس لیے کہ ابہام تو اسی لیے اللہ نے رکھا تھا کہ اللہ چاہتے تھے کہ یہ 3 مرتبہ بھینچنا چھوڑنا، غط و ارسال کا وجود ہو. اب اس کی ضرورت نہیں تھی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ تو مجھے ریپیٹ کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں. تو آپ نے پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. حضرت شیخ الحدیث نور اللہ مرقدہ نے یہاں ایک بہت پتے کی بات لکھی ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ غار حرا میں جب وحی کا نزول ہوا، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روحانیت میں حضرت جبریل امین کے مقام پر ہو گئے. اور اس کے بعد 23 سال تک آپ نے ایسے مجاہدے کیے جو اللہ کی کائنات میں کوئی نہیں کر سکا ہے. تو حضرت جبریل کے مقام پر تھے روحانیت میں، اور 23 سال کے مجاہدوں میں جبریل تو جہاں تھے وہیں رہے، اس لیے کہ فرشتے کو تو عطا کی جاتی ہے روحانیت، وہاں تو مجاہدہ وغیرہ کچھ نہیں ہے. عبادت کرنا تو ان کی طبیعت ہے، ان کے یہاں تو کوئی مجاہدہ. حضرت جبریل وہیں رہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ترقی کرتے چلے گئے. تو 23 سال میں کہاں تک پہنچے ہوں گے؟
اس کا اندازہ ہوتا ہے معراج کی رات میں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچتے ہیں تو دونوں روحانیت کے بادشاہ ہیں، مگر وہاں پہنچ کر جبریل امین ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ سدرۃ المنتہا پر جو پہنچے نبی، سر جھکا کر کے جبریل کہنے لگے، اے حبیب خدا، اب سوا آپ کے آگے جائے گا جو بھی وہ جل جائے گا۔ یہاں سے اب آگے بڑھنے کی روحانیت صرف آپ کے پاس ہے، آپ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں۔ تو یہ حالت تو مکی زندگی میں معراج کے موقع پر ہوئی، اس کے بعد پھر مدنی زندگی، اور مدنی زندگی میں بڑے بڑے مجاہدات۔ خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قلب کو تیار کیا گیا کلام الہی کے نزول کے لیے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر جب کلام الہی کا نزول ہوتا تھا تو کلام الہی کا وزن اتنا ہوتا تھا، اس کی عظمت اتنی ہوتی تھی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کھجور کی ٹہنی کی طرح زرد پڑ جاتا تھا جب وحی نازل ہوتی تھی۔ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ تجربہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھٹنا میرے گھٹنے کے اوپر تھا، ہم بہت قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھٹنا میرے گھٹنے پر تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران میری ران پر تھی۔ اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا لے کر حضرت جبریل آئے، غیر اولی ضرر، 3 الفاظ ہیں، غیر اولی الضرر۔ تو جتنی دیر تک حضرت جبریل امین آئے اور آ کر کے اس کو نازل کرتے رہے، اس وقت تک میری ران اور میرا گھٹنا جو ہے وہ پھنس گیا، وزن کی وجہ سے میں نکال نہیں سکتا تھا۔ اور اس قدر مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ میری ران اور میرا گھٹنا اور میری ہڈی سب کچھ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر تکلیف اٹھائی ہے اس کلام الہی کو اپنے سینے میں جذب کرنے کے لیے۔ اور آپ یہ سمجھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ میں ایک اڈاپٹر کی حیثیت سے تھے، اگر وحی الہی ہم لوگوں پر نازل ہو جاتی تو ہم میں سے تو کوئی زندہ بھی نہ رہتا۔ وہاں نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے اڈاپٹر کا کام کیا اور پھر زبان مبارک سے بالکل سہل انداز میں ہم تک پہنچ گئی وہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ کبھی کبھی سخت سردی کے موسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی، اور مدینہ منورہ کی سردی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی کو پسینہ ہو، لیکن جب وحی کی کیفیت نازل ہوتی تھی تو آپ کی پیشانی مبارک سے پسینہ پھوٹ پھوٹ کر نکلتا تھا۔ آپ کبھی کبھی اونٹنی پر سوار ہوتے تھے اور اس حالت میں وحی کا نزول ہو جاتا تھا تو اونٹنی بیٹھنے پہ مجبور ہو جاتی تھی۔ یہ اتنا عظیم کلام اللہ تعالی شانہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے، اور یہ کلام بھی دیا ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ دیکھو میرے بھائیو، ہمیں ہی نہیں، دنیا میں جس کسی کو جو کچھ بھی ملا ہے برائیوں کے علاوہ، اچھائیوں کے قبیل سے جو کچھ بھی ملا ہے، وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفے ملا ہے۔ اگر اللہ تعالی شانہ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ حضرت ابراہیم کو پیدا کرتے، نہ حضرت اسماعیل کو پیدا کرتے، نہ حضرت اسماعیل کو پیدا کرتے، نہ حضرت عیسیٰ کو پیدا کرتے، کائنات کا وجود نہ ہوتا۔ جو کچھ دنیا میں آپ کو بھلائیاں نظر آتی ہیں یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل ہیں۔ دنیا سائنس میں ترقی کر رہی ہے تو یہ ان کے توفیل،
اس لیے کہ یہ کتاب اللہ اور سنت رسول سے ان سب چیزوں کی ابتدا ہوئی ہے. بڑے بڑے مسلم سائنٹسٹ گزرے ہیں اور انہوں نے یہ جتنے بھی سائنسز ہیں ان سارے سائنسز کی بنیادیں ڈالی ہے قرآن میں سے, اور پھر آگے دوسروں نے ترقی کی. اگر مسلمان محنت کرتے چلے جاتے تو مسلمان ہی ترقی کرتے. اسد ایک شاعر گزرا ہے, اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, اسد فیوز در مصطفیٰ کا کیا کہنا, جسے جو بھی سعادت ملی جتنی ملی وہیں سے ملی. یا صاحب الجمار ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جمال والے, یہ انسانوں کے سردار, آپ کے چہرے انور کی روشنی سے یہ آسمانوں کا سورج چمک رہا ہے. اسے جو روشنی ملی ہے وہ آپ کے چہرے سے ملی ہے. تو ہمیں رمضان ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملا, ہمیں قرآن ملا ان کے واسطے سے ملا, ہمیں نمازیں ملی ان کے واسطے سے ملی, جو کچھ بھی اخلاق ملے ان کے واسطے سے ملے, انسانیت ملی ان کے واسطے سے ملی. تو ہمیں اپنے آپ کو قرآن مجید جو کہ اللہ کا اتنا عظیم کلام ہے اس کے ساتھ بھی وابستہ کرنا ہے, اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہے. اس کو جب نازل کیا گیا تو اس کے لیے اس روئے زمین کے جو بہترین ٹکڑے تھے ان کا انتخاب کیا, مکہ مکرمہ مدینہ منورہ. اس کی ابتدا کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ جو بہترین مہینہ ہے اس کا انتخاب ہوا, بہترین رات شب قدر اس کا انتخاب ہوا. لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت العزت میں جب پورا کا پورا قرآن اتارا گیا وہ بھی رمضان میں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو اس کے لیے انتخاب کیا گیا. نزل بہ الروح الامین, اس کلام کو لے کر روح الامین اترے ہیں علی قلبک, آپ کے قلب مبارک پر. تو یہ کلام الہی جو ہے یہ بہت بڑا احسان ہے, بہت بڑا احسان ہے, اس کی قیمت ہم نہیں لگا سکتے. تمہید ہی میں بات گزر گئی, میں جو کہنا چاہتا تھا وہ نہیں کہہ سکا. کلام الہی. امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے ایک حافظ جی کے سپرد اپنے بیٹے کو کیا کہ میرے بیٹے کو تم حفظ کراؤ. بچے نے گھر آ کر کے کہا کہ ابا الحمدللہ میری سورۃ البقرہ ختم ہو گئی, سورۃ البقرہ ختم ہو گئی. تو امام عبد الوہاب شعرانی رحمت اللہ علیہ نے استاد جی سے ملاقات کی اور استاد جی کی خدمت میں 100 دینار پیش کیے, 100 سونے کے سکے. ہمارے دلوں میں میرے بھائیو کیا قدر ہے قرآن کی, کیا قدر ہے قرآن کی. اگر ہمارے دلوں میں قرآن کی قدر ہوتی تو قرآن کے حفاظ کی ہم قدر کرتے. ہمارے دلوں میں قرآن کی کتنی قدر ہے اسے اگر ہم معلوم کرنا چاہے تو صرف دل دماغ میں جو یہ خیال ہے نا کہ میرے دل میں قرآن کی بہت قدر ہے, نہیں, اس کو مت دیکھو, یہ دیکھو کہ قرآن والوں کی کتنی قدر ہے, حفاظ کی کتنی قدر ہے, علماء کی کتنی قدر ہے, مفتیوں کی کتنی قدر ہے, اماموں کی کتنی قدر ہے, اماموں کی. اپنے احساسات کو دیکھو, احساسات کو. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب کوئی شخص 2 چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے. ایک تو کھانا کھلانے کی, اگر کوئی شخص یہ کہہ دے مجھے کہ کل رات آپ کی دعوت ہے تو میں بہت خوش ہو جاتا ہوں. کیوں بھائی دعوت ملی اس لیے؟ کہا کہ نہیں, یہ پکانا بہت مشکل کام ہے. اس زمانے میں لکڑیاں لاؤ چولہے کے لیے, آگ جلاؤ, مسالہ بھی ملتا نہیں تھا, پیسنا پڑتا تھا مسالہ بھی, ایک لمبا چوڑا کام ہوتا ہے. اگر کوئی دعوت کہتے ہم فارغ ہو گئے. اور دوسرا کوئی یہ کہہ دے کہ نماز میں پڑھا لوں گا, اگر کوئی یہ کہہ دے کہ نماز میں پڑھا لوں گا تو کہ میں بہت خوش ہو جاتا ہوں, اس سے کہ اللہ کے یہاں ذمہ داری یہ ہو گیا.
ہمارے دلوں میں کبھی یہ احساس ہوتا ہے کہ امام صاحب کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ ہم سب کی نمازوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ لے رہے ہیں؟ حضرت جیسے لوگ جنہوں نے سالہ سال تک امامت کرائی، کیا حضرت کے پیچھے نماز پڑھنے والوں کو حضرت پر جب نظر پڑتی ہے یہ خیال آتا ہے کہ اس شخص کا میرے اوپر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے 25, 30, 40 سال تک میری نمازوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر لی ہے؟ یہ احساس ہوتا ہے؟ اگر کسی نے 1000 پاؤنڈ قرض دیا ہو ہمیں، وہ ہمیں زندگی بھر یاد رہتے کہ یہ میرا محسن ہے، اس نے مجھے ضرورت کے وقت 1000 پاؤنڈ دیے تھے. یہ ہمیں خیال آتا ہے؟ جو لوگ دارالعلوم چلا رہے ہیں، جو لوگ مکاتب چلا رہے ہیں، ان کے بارے میں کبھی ہمیں ایسا خیال آتا ہے کہ کتنا عظیم الشان کام کر رہے ہیں کہ میری اولاد کو ان کے ذریعے اللہ کے کلام کو پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی، بہت بڑا کام انہوں نے کیا، میں زندگی بھر ان کا غلام. نہیں، یہ خیال ہمیں نہیں آتا، یہ خیال نہیں آتا. جو استاد ہمارے بچے کو حافظ بناتا ہے وہ اسے اقرا ورتقی کا مستحق بناتا ہے. اس نے محنت کر کر کے اس کو حافظ بنایا، پھر دور کرایا، اور اب وہ ہمارا بچہ اس قابل ہو گیا کہ یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا اور پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا. کتنا بڑا کام کیا استاد نے، کتنا بڑا کام کیا کہ پوری زندگی، اور اتنا بڑا کام کیا کہ یہ ہماری فیملی میں سے 10 ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے جنت میں لے جائے گا. اس استاد کی محنت سے آپ کی فیملی کے 10 ایسے لوگ جن پر جہنم واجب تھی جہنم سے بچ گئے. لیکن کبھی ایسا خیال آتا ہے کہ یہ میرا محسن ہے؟ نہیں. یہ علماء کرام جو مکتب میں پڑھاتے ہیں، امامت کراتے ہیں، مدرسوں میں پڑھاتے ہیں، یہ نوکر ہیں ہمارے، یہ رذیل اور ذلیل ہیں، دنیاوی اعتبار سے رذیل اور ذلیل. کہ ان کے پاس کیا ہے، ان کے پاس کیا ہے؟ ہم انہیں کچھ دیتے بھی ہیں تو ہمارے پاس جو کچھ ہوتا ہے اس کا 1% بھی ہم نہیں دیتے، 1% بھی نہیں دیتے، مگر ایسا سمجھ کر دیتے ہیں کہ یہ محتاج ہے، کام آئے گا، میرا احسان ہے اس کے اوپر. مدارس کو ہم چندہ دینے کے لیے تیار نہیں. جہاں ایمان کی حفاظت ہوتی ہے، جہاں حدیثوں کی اور جہاں کلام پاک کی اور کلام پاک کے صحیح معانی کی، احادیث کی صحیح تشریح کی، صحیح عقائد اور نظریات کی حفاظت ہوتی ہے، یہی لوگ انہی مدارس سے نکل کر باہر کی دنیا میں آ کر کے جب دین پر کوئی افتاد آتی ہے تو میدان میں یہی کھڑے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. ممبر سے یہی لوگ ہمارے دلوں کو جھنجھوڑتے ہیں اور ہمیں متوجہ کرتے ہیں کہ ایک نیا فتنہ شروع ہوا ہے، بچ کر کے رہو اس سے. ہماری پوری آخرت ان پر موقوف ہے، ان مدرسے والوں پر، مدرسوں پر، مدرسے والوں پر. لیکن ہم تعاون کرنے کے لیے تیار نہیں. گزشتہ ہفتے بھی میں نے دارالعلوم لیسٹر میں کہا، اور یہ میرے دل کی گہرائی کا ایک زخم ہے میرا. آپ کیوں مجبور کرتے ہیں ان مدرسے والوں کو کہ آپ کے در پر آ کر کے آپ سے بھیک مانگے؟ آپ سے مدرسوں میں نہیں جایا جاتا؟ آپ اسے اپنے لیے سعادت سمجھیں کہ یہ میرے لیے سعادت ہے کہ میں ایسی جگہ پر جاؤں جہاں قرآن کی حفاظت ہوتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے، اللہ کا کلام پڑھایا جاتا ہے، اور خود جا کر کے میں رقم پیش کروں کہ میری طرف سے قبول فرما لیجیے، آپ کا احسان ہوگا. امت میں یہ جذبہ کیوں پیدا نہیں ہوتا؟ اور یہ لوگ جو چندہ کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کو شوق نہیں ہے، ان کو شوق نہیں ہے. مجھے بھی ملنے کے لیے آتے ہیں تو بعض لوگ تنہائی میں روتے ہیں، تنہائی میں روتے ہیں. کہتے ہیں کہ کمیٹی والوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی ہمیں سننی پڑتی ہے. کہتے ہیں کہ کبھی کبھی کھانا بھی نہیں ملتا، کوئی پوچھتا نہیں ہے کہ آپ نے کھانا کہاں سے کھایا. اور وہ اپنی جگہ پر بخاری شریف اور مسلم شریف اور جلالین شریف پڑھاتا ہے، اور مسجد کے باہر وہ بیچارہ رومال بچھا کر کے کھڑا ہے. یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری تھی کہ ہم مدرسوں کو ان کی ضرورتیں مہیا کرتے،
لیکن چونکہ ہم ہماری ذمہ داریوں سے غافل ہے، اس لیے پڑھانے والے پڑھا بھی رہے ہیں اور مدرسے کی ضرورتوں کو مہیا بھی کر رہے ہیں تاکہ امت کے بچے پڑھے اور قیامت تک اس دین کی حفاظت رہے. احسان مانو ان کا، ان کے لیے دعائیں کرو، اور اگر یہ چندہ کرنے کے لیے آئے تو ان کو احترام سے اپنے گھر میں بلاؤ اور احترام اور عزت سے ان کو نوازو. جو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھے گا اور ذلیل کرے گا وہ دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، اس کی نسلیں ذلیل ہوں گی اور قیامت کے دن بھی ذلیل ہوں گے. یہ مصلے والوں کو احترام کی نظر سے دیکھو، ممبر پر بیٹھنے والوں کو احترام کی نظر سے دیکھو، مدرسے میں پڑھنے والوں کو احترام کی نظر سے دیکھو، پڑھانے والوں کو احترام کی نظر سے دیکھو. اور یہ بات میں ان کے فائدے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ان کے فائدے کے لیے نہیں. آپ خود جا کر دیں گے اور احترام کریں گے، یا آپ نہیں جائیں گے احترام نہیں کریں گے، ان کے سٹیٹس میں کوئی فرق نہیں آئے گا. جن کو اللہ رفت کی نظر سے دیکھتا ہے، عزت کی نظر سے دیکھتا ہے، کیا ان کے لیے میں آپ لوگوں سے عزت اور احترام کی بھیک مانگوں؟ ان کے لیے جن کو اللہ رفت اور عزت سے دیکھتا ہے، میں کیوں آپ لوگوں سے کہوں کہ ان کی عزت کرو، یہ آپ کی عزت کی بھوکے ہیں؟ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اللہ نے بڑے بڑے درجے ان کے لیے مقدر کیے ہیں. اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے آپ پہ ترس آتا ہے اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچانے کے لیے اور آپ کو اور آپ کی نسلوں کو دنیا اور آخرت کی عزت دلانے کے لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ کام کرو، اللہ آپ کو عزت دے گا، اللہ آپ کو رفت دے گا. علماء کرام کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو، احترام سے پیش آؤ. تو جن لوگوں کے دلوں میں قدر ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ سورہ بقرہ ختم ہوئی اور امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 گولڈ کوئنز، یعنی ہمارے زمانے کا تو فارچون، 100 گولڈ کوئنز ہدیے میں دیے. استاد محترم نے جب دیکھا کہ اوہو سورہ بقرہ میں نے ختم کروائی اور مجھے تو 100 دینار ملے. وہ صاحب علم نہیں تھے، صرف حفظ قرآن کیا ہوا تھا، اس لیے ان کے دل میں بھی قرآن کی جتنی قدر ہونی چاہیے نہیں تھی. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میرا کام تو بہت چھوٹا ہے، میں نے تو صرف سورہ بقرہ یاد کرائی ہے، اس عمل کے عوض میں 100 دینار تو بہت زیادہ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ بھئی نہیں، ان کی تنخواہ 100 پاؤنڈ ہے، بس 110 کر دو، 110. یعنی وہ مسجدیں بھی کہ جن کے اکاؤنٹ میں لاکھوں پڑے ہوئے ہیں، وہ بھی علماء کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تیار نہیں ہے. علماء کی تنخواہیں بڑھانے کے لیے تیار ہے. اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو علماء کا خیال کرتے ہیں اور علماء کی تنخواہیں زیادہ دیتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ دیکھو کہ یہ لوگ چھوڑتے نہیں، یہ لگے رہتے ہیں پوری زندگی، اس لیے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ ہم دین کی حفاظت میں لگے رہیں، دین کی اشاعت میں لگے رہیں، یہ کلام پاک کی خدمت میں لگے رہیں. چھوڑ کے جاتے نہیں. یہ ایک 100 دینار مولوی صاحب کے دل میں خیال ہے، حافظ صاحب کے دل میں خیال ہے کہ بہت زیادہ ہے. تو کہا کہ میں نے جو عمل کیا ہے آپ کے بیٹے کو سورہ بقرہ یاد کروائی، اس کے بدلے میں یہ تو بہت زیادہ ہے. تو حضرت خاموش رہے اور خاموش رہ کر کے وہاں سے الگ ہو گئے اور اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے بیٹے کے لیے دوسرا حافظ ڈھونڈو، ہمارے بیٹے کے لیے دوسرا مدرس ڈھونڈو، اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کا حفظ ایسے حافظ جسے کروانا نہیں چاہتا جس کے دل میں 100 دینار کی قدر و قیمت سورہ بقرہ سے زیادہ ہے. زبان سے نکلا نا کہ میں نے تو بہت چھوٹا کام کیا، سورہ بقرہ پڑھا دی، اس میں کون سا بڑا کام ہے؟ یہ تو دنیا وما فیہا سے بہتر. اگر کوئی استاد ہمارے بیٹے کو قرآن ناظرہ پڑھانا سکھا دے تو پوری زندگی ہمیں اس کا احسان مند ہونا چاہیے. اور پھر 1 رکوع پڑھا دے، 2 رکوع یاد کرا دے، سورہ یاسین شریف یاد کرا دے. یہ قرآن بہت عظیم میرے بھائیو، اس کی قدر و قیمت ہمیں آخرت میں معلوم ہوگی. آخرت میں
تو یہ جو ہم نے کچھ سالوں سے جلسے ختم قرآن کو مستقل حیثیت دی، اب الحمدللہ ملک کی مختلف جگہوں پر اور بھی جگہوں پر ایسا ہو رہا ہے، اور مکتبوں میں بھی میں کہتا ہوں کہ ایک ایک بچے کے ختم قرآن پر حفظ کا جلسہ مت رکھو، سال میں ایک مرتبہ رکھو، 2 سال میں ایک مرتبہ رکھو، اور جب 4-5 بچے ہو جائے تو ذرا گرانڈ جلسہ ہونا چاہیے، بالکل مستقل، وہ آپ کے سالانہ جلسے سے ہٹ کر، اور اس کا تعلق ہی قرآن سے ہو، اور جذبہ یہ ہو کہ اس جلسے کے ذریعے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ چاہیے کہ امت قرآن سے جڑ جاوے، امت قرآن سے جڑے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ امت قرآن سے جڑے، امت قرآن سے جڑے، مستقل قرآن کا۔ میں کہتا ہوں کہ بھئی ایک بچہ فارغ ہوگا تو اس کی فیملی کے لوگ آئیں گے، 5 بچے ہوں گے تو 5 خاندان کے لوگ آئیں گے، جلسہ ذرا بڑا ہوگا، ان کے سامنے بات آئے گی، لگے گا بھی کہ ماشاءاللہ قرآن کی عظمت ہے کہ اتنے لوگ جمع ہو گئے، سبحان اللہ۔ ہمیں یہ چیزیں متاثر نہیں کرتی کہ ایک طالب علم نے اتنی محنت کی کہ پورا قرآن ایک مجلس میں سنایا، اس سے ہم متاثر نہیں ہوتے، یہ چرچے کی کوئی بات نہیں ہوتی گھروں کے اندر۔ اور پھر ایسے طلبہ بھی کہ جن کی 10 غلطیاں، 5 غلطیاں، 4 غلطیاں، اور پھر بعض طلبہ ایسے کہ بالکل کوئی غلطی نہیں۔ ہمارے یہاں تو ہم نے نظام ایسا بنایا ہے کہ صرف حفظ قرآن کے موقع پر نہیں، سال میں ایک دفعہ جس کا جی چاہے وہ پورا جو ہے قرآن مجید ایک مجلس میں پڑھ سکتا ہے۔ تو عموماً ہوتا یہ ہے کہ ایک شوق ہوتا ہے کہ میں بھی قرآن کو ایک مجلس میں پورا کروں، اور جب یہ پورا ہو جاتا ہے تو بچہ ہوتا ہے تو اسے کہ میں نے بھی کیا، اب دوسری مرتبہ بھائی کیوں کرے، اس لیے کہ بہت مشکل صبح سے شام تک پڑھنا۔ لیکن ہمارے یہاں ایسے بچے بھی ہیں جو عربی اول سے لے کر دورہ حدیث تک ہر سال پڑھا، اور ایسے بچے بھی ہیں کہ جنہوں نے ہر سال پڑھ کر کے ایک غلطی بھی نہیں ہوئی کسی بھی سال میں۔ یہ قرآن کا معجزہ، قرآن کا معجزہ، یہ مدارس کی برکات، یہ حفاظ اور علماء کی محنتیں۔ کیا ہمارا بچہ جو ایک مجلس میں بغیر کسی غلطی کے قرآن ختم کر گیا ہے، اگر ہمارے حوالے ہوتا تو ہم گھر میں یہ کارنامہ انجام دے سکتے؟ نہیں دے سکتے۔ یہ مدرسے کی برکت ہے۔ گزشتہ ہفتے دارالعلوم لیسٹر میں بھی وہاں اعلان ہوا کہ اس طالب علم نے ایک مجلس میں قرآن ختم کیا اور ایک بھی غلطی نہیں گئی، ایک مجلس میں قرآن ایک بھی غلطی نہیں گئی۔ آسان کام نہیں ہے یہ۔ تو میرے بھائیو، دل میں اس کلام الہی اور کلام پاک کی عظمت بٹھاؤ، یہاں سے اس عظمت کو لے کر کے جاؤ، اس کا خوب تذکرہ ہو، اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو کنیکٹڈ رکھو، خوب قرآن پڑھو، جتنا زیادہ پڑھا جا سکے پڑھو۔ تجوید کی بھی فکر کرو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈو جو آپ کا قرآن اچھا کرائے، صحیح کرائے، اور قرآن سمجھنے کی کوشش کرو۔ آپ کی بستی میں اگر کوئی درس قرآن ہو رہا ہے اس میں شرکت کرو اس میں۔ آپ کی بستی میں اگر نہیں ہے تو قریب سے قریب بستی میں جا کر کے ہفتے میں ایک مرتبہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ علماء کرام سے مشورہ لے کر کے تفسیریں پڑھو، انگلش، اردو میں، آپ کی پسندیدہ زبان میں کہ میں کس کو پڑھوں، اور پھر اسی عالم سے جا کر کے جہاں سمجھ میں نہیں پوچھو گی یہ میں سمجھا نہیں ہوں۔ اللہ کا پیغام سمجھنے کی کوشش کرو، یہ اللہ کا خط آیا ہے ہماری طرف، اسے سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر قرآنی تعلیمات پر عمل کرو، اور قرآنی تعلیمات پر اس یقین کے ساتھ عمل کرو کہ قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے سے نفع ہی نفع ہے، نقصان کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ یقین رکھو، اس لیے کہ کلام الہی ہے، کلام الہی پر عمل کرنے والا کبھی نقصان میں نہیں ہوتا۔ اور اسے دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں کو بھی ترغیب دو کہ بھئی قرآن پڑھا کرو، دوسروں کو بھی ترغیب دو کہ قرآن صحیح کرو، فلاں جگہ پر ایک قاری صاحب ہیں، حافظ صاحب ہیں جو قرآن صحیح کرواتے ہیں۔ دوسروں کو بھی ترغیب دو کہ فلاں جگہ پر انگلش میں درس قرآن ہوتا ہے، فلاں جگہ اردو میں ہوتا ہے، آپ جایا کرو، درس قرآن میں جایا کرو۔ لوگوں کو ترغیب دو کہ قرآنی تعلیمات کو ترجیح دو، ہر حال میں ترجیح دو، عقل میں آئے نہ آئے قرآن مجید کی تعلیم کو ترجیح دینی ہے، اور قرآن مجید کی تعلیم دوسروں تک پہنچانی بھی ہے۔ یہ کام ہے، قرآن مجید کی دعوت دو، قرآن مجید کی تبلیغ کرو، لوگوں کو قرآن مجید پر مشتمل اچھی کتابیں ہدیے میں دو۔ اور علماء کرام کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں،
تو آپ جو ہیں آپ ایسی بستی میں رہتے ہیں, ایسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں جہاں درس قرآن کا سلسلہ نہیں ہے, تو از خود جاؤ, از خود. یہ بھی مجاہدہ ہے, یہ بھی مجاہدہ ہے کہ اب از خود جا کر کے کہیں کہ میں درس قرآن فی سبیل اللہ کرنا چاہتا ہوں, فی سبیل اللہ. الحمدللہ مجھے تنخواہ مل رہی ہے دوسرے کاموں سے, مجھے بس موقع دے دو 15-20 منٹ. اس میں کبھی کبھی جو ہے ہم وسوسے کے شکار ہو جاتے ہیں کہ یہ تواضع کے خلاف ہے, اس میں ریا ہے, اس میں عجب ہے, اس میں کبر ہے, خود جا کر کے کیسے کہوں, یہ استغنا کے خلاف ہے. نہیں, کبھی کبھی اس میں بھی نفس کی چال ہوتی ہے, اس میں بھی نفس کی چال ہوتی ہے کہ میں خود کیوں جا کر کے پوچھوں. کبھی کبھی اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ شیطان روکتا ہے کہ اگر اس نے درس قرآن شروع کر دیا تو اس کا بھی نفع ہوگا, دوسروں کا بھی نفع ہوگا. ریا کے وسوسے سے کسی عمل کو چھوڑنا نہیں چاہیے, سمجھے. اس لیے کہ عمل جو ہے, عمل وہ اخلاص کو دل میں لانے کا میدان ہے. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ جب میں انڈیا سے یہاں آیا تھا تو زندگی میں کبھی فٹ بال کا کھیل دیکھا نہیں تھا, سنا بھی نہیں تھا. اس وقت تو سوشل میڈیا نہیں تھا. تو میں تو بھوریا گاؤں سے نکل کر جب آ رہا تھا تو پہلی مرتبہ تو وہ ریل کے گاڑی کے ذریعے سورت سے گزرے. زندگی میں پہلی مرتبہ 10 سال کی عمر میں سورت دیکھا, اور وہ بھی صرف ریل گاڑی سے. اور بمبئی جب پہنچے تو بمبئی میں چاروں طرف لائٹیں وغیرہ دیکھ کر کے میں تو حیرت میں تھا کہ یہ کہاں پہنچ گئے بھائی, چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والے. تو یہاں جب آئے اور اسکول میں گئے اور لوگوں کو فٹ بال دیکھتے ہوئے کھیلتے ہوئے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کر کیا رہے ہیں. پھر پی ای کا لیسن آیا تو ہمارے لیے بھی کمپلسری ہو گیا کہ بھائی کھیلو تم بھی. تو پچ کے اوپر گئے ہم. پچ کے اوپر جب گئے تو کھڑے کھڑے ایسے دیکھ رہے ہیں. دوسرے بچے جو پہلے سے یہاں تھے وہ ہنستے تھے, ہمیں ہنستے تھے. تو اگر ہم اس وقت یہ سوچتے کہ بھئی پچ پر جب جاتے ہیں تو ہماری تو توہین ہوتی ہے, ایسا کرو کہ پچ پر سے اتر جاتے ہیں اور جب فٹ بال کھیلنا آ جائے گا پھر پچ پر آئیں گے. تو زندگی بھر فٹ بال کھیلنا نہ آتا, وہ کھیلنا آتا ہے پچ پر. نیت عمل کے ساتھ ہوتی ہے. پبلک کے اندر کوئی عمل کرتے ہوئے آپ اپنے دل میں اخلاص پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اسی گراؤنڈ پہ آپ کو اترنا پڑے گا, اسی پچ پہ اترنا پڑے گا. اور اس پچ پہ اتر کر ریا کے ساتھ عمل ہو رہا ہے, اس ریا سے بچ کر اخلاص کو کسی طرح دل میں اتارنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شیخ کے ساتھ رابطے میں بھی رہے, بہت دعائیں کرے کہ یہ اللہ اس عمل میں ریا ہے, آپ بچائیے, ریا ہے, بچائیے بچائیے. چنانچہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو کرتے ہیں پبلک میں تو پہلے ریا ہوتی ہے. ریا کے ساتھ ہی کرنا پڑتا ہے وہ. اور جب ریا کے ساتھ کریں گے تو پھر عادت ہو جائے گی, روٹین. بھائی پہلی مرتبہ آپ کو کوئی کہے گا حافظ صاحب ذرا تلاوت کرنی ہے آپ کو, تو ریا ہوگی کہ ہاں سب واہ واہ کریں گے. مگر ہر ہفتے ہی آپ کو جلسے میں کہا جائے کہ حافظ صاحب آپ کو تلاوت کرنی ہے, حافظ صاحب آپ کو تلاوت کرنی ہے, حافظ صاحب آپ کو تلاوت کرنی ہے, تو ریا چلی جاتی ہے. نہ اخلاص ہے نہ ریا, ابھی عادت ہے, ایک روٹین ہو گئی. تو پہلے ریا کے بعد پھر وہ عادت, اور عادت کے بعد عبادت. وہ روٹین بن جاتی ہے تو پھر دل میں خیال آتا ہے ایک دن کہ یار روٹین کے طور پہ کر رہے ہیں, چلو اللہ کے لیے کر لیتے ہیں. اب ریا کا مقابلہ تو کرنا نہیں ہے تو اللہ کی نیت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو سب سے میری درخواست ہے کہ کسی نہ کسی درجے میں اگر جو درس قرآن نہیں کر سکتے یا وہاں کے مصلی متحمل نہیں ہے درس قرآن کے, تو کم سے کم ان کے سامنے آیت پڑھو, ترجمہ کر لو, اور ترجمہ کرنے کے بعد اس میں سے جو سبق ملتا ہے عمل کا وہ بتلا دو کہ بھئی اس آیت سے پتا چلا کہ مجھے آپ کو یہ کرنا ہے. تو اپنے آپ کو قرآن سے جوڑو. اللہ تعالی شانہ آج کے اس جلسے کو قبول فرمائے. آپ سب حضرات کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے, بالخصوص اکابر کا, علماء کرام کا جو دور دور سے تشریف لائے ہیں. اور خاص اس مجلس کی وہ رونق ہے ماشاءاللہ. ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے جب علماء تشریف لاتے ہیں, مشائخ تشریف لاتے ہیں, اس لیے کہ اس سے ہمارے کام میں برکتیں پیدا ہوتی ہیں اور اللہ کے یہاں قبولیت کی امیدیں بڑھ جاتی ہیں. اللہ تعالی شانہ آج کے اس ختم قرآن کے جلسے کو پورے عالم میں انوار قرآنی کے عام ہونے کا ذریعہ بنائے, اور دنیا سے تمام آفات, تمام مصائب, تمام لڑائی جھگڑے
برائیاں اور بلیات اور مصیبتیں اور تکلیفیں اور بھوک اور پیاس اور بیماریوں کے خاتمے کا اسے ذریعہ بنائے، اور اللہ تعالی شانہ اس اسلام کے نور کو نور کے پورے عالم میں عام ہونے کا ذریعہ بنائے، ہمارے قلوب میں بھی اسلام اور ایمان کے نور کے بڑھنے کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بہت سے لوگوں نے دعاؤں کے لیے رابطہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں جائز مرادیں پوری فرمائے، اور اللہ پوری امت مسلمہ کی جائز مرادیں پوری فرمائے، دنیاوی بھی اخروی بھی۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصل وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلہ وفعل بنا ما انت اہلہ فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد به قائله إلا رضاك۔ اللهم لك الحمد كالذي تقول وخيرا مما نقول، اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك۔ اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء، اغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء۔ اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت عالم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت۔ اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل عنا خطايانا بماء الثلج والبرد، اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم بعيد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب۔ اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا۔ اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك۔ اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ اللهم إنا نعوذ بك من الجنون والجذام والبرس وسيء الأسقام۔ اللهم اشفنا بشفائك وداونا بدوائك وأغننا بفضلك عمن سواك وأحضر عنا أذاك۔ اللهم أذهب الباس رب الناس، اشف أنت الشافي، 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 لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا۔ اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم۔ اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق ووحد صفوفهم، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين۔ اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في كل مكان، اللهم انقذ إخواننا المسلمين المظلومين في فلسطين، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم امكر لهم ولا تمكر عليهم، اللهم زدهم ولا تنقصهم،
ولا تسلط عليهم من لا يرحمهم ولا يخافك فيهم. اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعلها اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، رحم کا کرم کا معاملہ فرما، یسر و سہولت کا عفو و عافیت کا معاملہ فرما، فضل و عنایت کا حفظ و امان کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے چھوٹے بڑے تمام گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، حاضرین کے غائبین کے سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین، الہ العالمین ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، اہل و عیال کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین محبین محسنین دوست احباب کے گناہوں کو معاف فرما، خاندان والوں کے گناہوں کو معاف فرما، پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما. الہ العالمین جو زندہ ہیں ان کے اور جو انتقال کر چکے ہیں ان کے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ معاف فرما دے، معاف فرما دے. اے اللہ تیرے کلام پاک کے اختتام پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. الہ العالمین، الہ العالمین، الہ العالمین ہماری دعائیں قبول فرما، دعاؤں کی قبولیت میں جو رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما، اور الہ العالمین ہماری مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہماری دائمی مغفرت فرما دے، دائمی مغفرت فرما دے. الہ العالمین ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں. الہ العالمین ہم گناہوں میں لت پت ہیں، گناہوں کی سیاہیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. اے اللہ سب گناہوں سے ہم توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما، ہماری توبہ قبول فرما. الہ العالمین اس پر استقامت عطا فرما، اس کو دائمی بنا دے، اس کو دائمی بنا دے، اس کو دائمی بنا دے. اے اللہ ہمیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما، ہمیں اپنے خاص اولیاء میں شامل فرما. اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین، اے ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما. الہ العالمین قرآن مجید سے تعلق نصیب فرما، اسے پڑھنے والا بنا دے، پڑھنے سے زیادہ سمجھنے والا بنا دے، سمجھنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے والا بنا دے، دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے. الہ العالمین اس کلام کی محبت عطا فرما. الہ العالمین اس کی عظمت ہمارے دلوں میں راسخ فرما. الہ العالمین اس سے خصوصی تعلق نصیب فرما. الہ العالمین خصوصی تعلق نصیب فرما. الہ العالمین، الہ العالمین قرآن مجید کے برکات سے ہماری زندگیوں کو معمور فرما. الہ العالمین، الہ العالمین پوری دنیا کو معمور فرما، اس کے انوار کو پورے عالم میں عام فرما. الہ العالمین اس کی برکت سے آفات کو، بلیات کو، بیماریوں کو دور فرما. الہ العالمین شرارتوں کو، شریروں کو ختم فرما، ظالموں کو، ظلم کو ختم فرما. الہ العالمین، الہ العالمین اس کی تعلیمات کو عام فرما، اس کی تعلیمات کو عام فرما. الہ العالمین اس کی تعلیمات کو عام فرما. مسلمانوں کو الہ العالمین دروس قرآن کے حلقوں سے جوڑ دے. الہ العالمین، الہ العالمین تلاوت سے جوڑ دے. الہ العالمین، الہ العالمین انہیں قرآن کی تلاوت میں مٹھاس عطا فرما. اے ارحم الراحمین ہم سب کو قرآن مجید کی تلاوت میں مٹھاس عطا فرما. اے ارحم الراحمین قرآن تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے والا بنا دے. اے ارحم الراحمین آج کے اس جلسے کو بھی انتہا قبول فرما، اسلامک دعوی اکیڈمی کو بھی قبول فرما، اس کے تحت چلنے والے تمام کاموں کو قبول فرما، جو منصوبے آگے کے ہیں ان کو آسان فرما، تعمیری مراحل بھی کچھ ہیں انہیں بھی آسان فرما. اے ارحم الراحمین ہمارے شہر میں جتنے دینی ادارے ہیں، جتنی مساجد ہیں، الہ العالمین جتنی خانقاہیں ہیں اور جتنی دین و جد و جہد ہو رہی ہے، اے ارحم الراحمین پورے مڈ لینڈز میں اور پورے ملک میں اور پورے یورپ میں اور پوری دنیا میں سب کو قبول فرما، سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین سب کی ضرورتیں اپنے خزانے غیب سے پوری فرما. الہ العالمین سب کے لیے قدم قدم پہ برکتیں نازل فرما، رحمتیں نازل فرما. یہ ارحم الراحمین کسی کو محتاج نہ بنا، کسی کو محتاج نہ بنا، لوگوں کے قلوب کو اس کی طرح متوجہ فرما دے، بالخصوص اہل قلوب کے قلوب کو متوجہ فرما دے. یہ ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین، یہ ارحم الراحمین جن بچوں نے آج قرآن مجید
کا ختم جس شکل میں بھی کیا ہو، الہ العالمین ان سب کو قبول فرما لے، ان سب کو اور ہم سب کو اہل قرآن میں شامل فرما، الہ العالمین اہل اللہ میں شامل فرما، اے اللہ خاصۃ اللہ میں شامل فرما، اے ارحم الراحمین قرآن کے جتنے فضائل ہیں ان سب کا ہمیں مستحق بنا دے، اے اللہ مستحق بنا دے، اے ارحم الراحمین دنیاوی اخروی ہر خیر عطا فرما، جن شرور سے دنیاوی اخروی تمام شرور سے محفوظ فرما، آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بھلائیوں کی دعا مانگی ہے وہ ساری بھلائیاں عطا فرما، جن برائیوں سے پناہ مانگی ہے ان ساری برائیوں سے پناہ عطا فرما، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہماری حاجتوں کو ہماری ضرورتوں کو خوب جانتا ہے، الہ العالمین ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، دنیاوی اخروی جتنی ہماری جائز ضرورتیں ہیں وہ ساری پوری فرما، الہ العالمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جو موذی امراض کے شکار ہیں انہیں نجات عطا فرما، انہیں نجات عطا فرما، نجات عطا فرما، انہیں صبر عطا فرما، ہمت عطا فرما، ان بیماریوں کو ان کے لیے ہم سب کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنا، اے اللہ اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے، اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے، اپنی تقدیر پر راضی رہنے والا بنا دے، الہ العالمین تیری طرف سے جو کچھ آتا ہے چاہے وہ اچھا نظر آئے چاہے وہ برا نظر آئے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، الہ العالمین اس کا یقین ہمیں نصیب فرما، اس کا یقین نصیب فرما، اس کا یقین نصیب فرما، ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ میں سے جو زندہ ہے ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما، انہیں معذوری سے بچا لے، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، انہیں الہ العالمین پریشانیوں سے محفوظ فرما، الہ العالمین انہیں خوشیاں نصیب فرما، الہ العالمین ہمیں ان کی دعاؤں کا مورد بنا، ہمیں ان کی خدمتوں کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین انہیں تکلیف پہنچانے سے ہماری حفاظت فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین انہیں وقت آخر حسن خاتمہ نصیب فرما، قابل رشک موت نصیب فرما، جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں انہیں رفع درجات عطا فرما، رفع درجات عطا فرما، رفع درجات عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، ظاہری باطنی جسمانی روحانی تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما، بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں انہیں ختم فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین جو بے رشتہ ہے انہیں نیک رشتہ عطا فرما، جن رشتوں میں رکاوٹیں ہیں ختم فرما، الہ العالمین جن خاندانوں میں جن بستیوں میں ناچاکیاں ہیں، جن مسجدوں میں مدرسوں میں اختلافات ہیں، الہ العالمین اسے محبت سے مبدل فرما، الہ العالمین جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مصیبت زدہ کو عافیت عطا فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، مظلوموں کی حمایت فرما، فلسطین کے مسلمانوں کے حال پہ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، الہ العالمین رحم فرما، الہ العالمین رحم فرما، الہ العالمین انصاف کا معاملہ فرما، الہ العالمین فضل فرما، الہ العالمین انہیں ان کا ملک عطا فرما، مسجد اقصی مسلمانوں کی تحویل میں نصیب فرما، اے ارحم الراحمین پورے عالم میں جہاں جہاں جو پریشان حال ہے مظلوم ہے ان کی دستگیری فرما، اے ارحم الراحمین جیلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں مقدمات میں پھنسے ہوئے ہیں باعزت رہائی نصیب فرما، اے ارحم الراحمین ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرما، آنے والوں میں سے ہر ایک کو قبول فرما، ان کی برکت سے ہمیں بھی قبول فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ان سب بچوں کو قبول فرما لے، انہیں مستقبل میں امت کی قیادت کے لیے قبول فرمائے، علماء ربانیین میں شامل فرما، انہیں دنیا سے بے رغبتی عطا فرما، الہ العالمین بے رغبتی عطا فرما، دین کی خدمت کا جذبہ عطا فرما، اسی کو اوڑھنا بچھونا بنا دے، الہ العالمین ہمیں اتباع سنت کی اور اسلاف کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اے ارحم الراحمین جو مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے اللہ مانگنا نہیں آتا، مانگنا نہیں آتا، آپ ہمیں اپنے در پہ بلاتے ہیں، الہ العالمین ہاتھ پھیلا کر بٹھاتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں مگر ہمیں مانگنا نہیں آتا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں مانگنا سکھا دے، ہمیں مانگنا سکھا دے، مانگنا سکھا دے، الہ العالمین ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو مانگا ہے الہ العالمین اس سے بڑھ چڑھ کر ہمیں عطا فرما، بڑھ چڑھ کر ہمیں عطا فرما، اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین یہاں جتنے علماء کرام بزرگان دین تشریف فرما ہے ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، ان کے فیوز میں برکت عطا فرما، ان کے علوم میں برکت عطا فرما، ان کے خلوص میں برکت عطا فرما، اے ارحم الراحمین ہمارے طلبہ ہمارے فضلاء کو بھی بے انتہا قبول فرما، ہمارے اساتذہ اور الہ العالمین ادارے میں کام کرنے والے اور ادارے کے ساتھ تعاون کرنے والے سب کو قبول فرما، اے ارحم الراحمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل
ہماری دعاؤں کو قبول فرما. اللہم انا نسألک من الخیر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم ونعوذ بک من الشر کلہ عاجلہ وآجلہ ما علمنا منہ وما لم نعلم. اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل ونعوذ بک من النار وما قرب الیہا من قول وعمل. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک عبدک ونبیک ونعوذ بک من شر ما عاذ منہ عبدک ونبیک. اللہم انا نسألک ان تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا ورشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين.